أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجم الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم. جو سورہ شروع ہے سورہ انبیاء 70ویں پارے کی صورت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے اور وہ بے خبری میں اس کو منہ پھیرے رہے ہیں, ٹلا رہے ہیں اس کو, بے خبری میں اس کو ٹلا رہے ہیں. حساب کا وقت قریب آ لگا ہے لوگوں کو. کوئی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کے پاس سے نہیں آتی مگر اس کو سنتے ہیں لیکن کھیل میں لگے ہوئے ہیں, کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے دل اور مصلحت سے راز میں باتیں کرتے ہیں جو لوگ ظالم ہیں. کیا تم یہ کیا ہیں, تمہارے جیسے ایک بشر ہیں اللہ کے رسول, کیا تم دیکھتے دکھاتے ان کے جادو میں چلے جاؤ گے, ان کے اثر میں آ جاؤ گے؟ تو نبی نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان اور زمین کے اندر ہے, وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو ہے ان کے بے ہدہ خیالات ہیں, نہیں انہوں نے اللہ پر گھڑ لیا ہے, نہیں وہ شاعر ہیں, ہر ایک کی ایک بات نہیں, الگ الگ بات. کیا کہ دماغ میں آتا ہے جو ان کے سب کیا اللہ کے پاس کیا تھی گھڑ لی انہوں نے اللہ کے نام پر, اللہ کا نام کر بول گھڑ لی. یہ نہیں جی شاعر ہیں انہوں نے, ہر آدمی الگ الگ بولا. پھر چاہیے کہ ان کو لے آئے کوئی سی آیت جیسے کہ پہلے لوگ لے کر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانا ان سے پہلے لوگوں نے, مگر یہ کہ جب نہیں مانا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیا اب یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں؟ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے, مرد انسان تھے, مرد تھے, ان کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے, ایسا نہیں تھا, اور ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے, یعنی کھانا بھی کھاتے تھے, کھانا پینا سب تھا ان کا, اور ہمیشہ رہے. آج چند دن دنیا میں رہے, جتنی عمر ان کی تھی ویسے چلے گئے. پھر ہمارا وعدہ ہم نے سچا وعدہ کر دکھایا, اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ہم نے بچا لیا, اور جو حد سے بڑھنے والے تھے ہم کو ہلاک کر دیا. اب یہ ذکر, تحقیق یہ ذکر ہم آپ کی طرف نازل کیے اس کتاب میں, اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے, تمہارے لیے عزت اور شرف ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ بھی مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین کے 3 بنیادی عقیدے ہیں, توحید, آخرت اور رسالت, اور سورہ انبیاء جو نام رکھا گیا اس کے اندر جو ہے 15 انبیاء کرام کا ذکر ہے. تو انبیاء کرام وہی بات پیش کرتے رہے, سارے انبیاء کی زبان سے یہ بات نکلتی رہی کہ میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی بات کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس پر ان کی قوم جو ہے بڑا کٹی. سارے انبیاء کی دعوت کا یہ نقطہ, ایک ہی بیسک فنڈامنٹل کیا تھا کہ تم شرک کو چھوڑو, اللہ کی بندگی کرو. تو یہ لوگ جو ہے شیطان کے فنا میں بس وہ شرک کرتے چلے گئے. اب تک اللہ شرک اور کیا ہے, دین اتنا واضح ہونے کے باوجود
کٹا ایک ہے، جھنڈے ہیں، وہ خبریں ہیں، لیکن تو یہی کام کرنا ہے اصل کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ہاں، ان کو اللہ سے جوڑنا، شرک سے بچانا، کفر سے بچانا. یہی انبیاء کرام کا کام ہمیشہ یہی رہا ہے، کوئی نیا کام نہیں کرتے رہتے. تو سارے انبیاء کرام کی دعوت جو ان شارٹ اللہ تعالیٰ یہاں پیش کی ہیں. تو لوگوں کے حساب کو قریب آ لگا ہے. اقترب للناس، تو انسان جو ہے جیسا پیدا ہوا ہے آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، دنیا کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے. معلوم ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن جو ہے انسان دنیا سے دور آخرت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو فرمایا لوگوں کے حساب کو، اور وہ قیامت وقتاً فوقتاً قریب آتی جا رہی ہے. دنیا مقبلتن، دنیا جو ہے پیٹ پھر کر جا رہی ہے، وہ آخرت مقبلتن آگے سامنے آ رہی ہے. مدبرتن، دنیا مدبرتن پیٹ پھر کے چلی جا رہی دنیا، اور آخرت سامنے آ رہی تمہارے. ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیرے ہوئے اس سے. تمہارا سے بول رہے ہیں کیا تم، ان کا کیا فائدہ ہے نبی کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی کہ ایک اللہ کو مانو اور آخرت ایک دن ہے، تمہیں جانا ہے اللہ کے پاس، اس کی تیاری کرو. ان کی غفلت یہاں تک پڑی ہے کہ ان کے پاس جو بھی نصیحت آتی تھی، نئی نصیحت یعنی جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا سناتے لگا، ان کے حسب حال ہوتی تھی. ان کے وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہنسی کرتے تھے، ان کے دل ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتے تھے. اور یہ ظالم آپس میں چپکے چپکے بولتے تھے، لگ بولتے تھے آپس میں، جو سرگوشی کرتے تھے اسلام کے خلاف. یہ کہتے تھے کہ کیا تمہارے جیسے انسان ہے جو ہے ان کے پاس کیا بات ہے، نبوت وغیرہ کیا نہیں ہے، تمہارے جیسے انسان ہے، یہ نبی نہیں. تو پھر ایک ایسا کلام ہے نا، کیا بات ہے، یہ جادو ہے. وہ یہ کلام سن کے جو متاثر ہوتے تھے لوگ، کیا بنا لو گے، جادو کرتے ہیں نا، جادو. کیا تم جادو کی بات سننے کو ان کے پاس جاؤ گے، جانتے بوجھتے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، جو زمین و آسمان. تم ان سے چھپ چھپ کی باتیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. تمہارے اعتراضات بھی اللہ جانتے، خوب جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے. پھر یہ کافر اتنا کہنے پر کافر جادوگر کے بول کر ایک آدمی جادو بولتا تھا، دوسرا کیا بولتا تھا، کیا کہ وہ پریشان خیالیاں ہی بولتے. حق بات کو اس طرح ٹلانے والے لوگ ہوتے، پریشان خیالات ہیں ان کے. دوسرا کہتا نہیں شاعر ہیں جی انہوں، دوسرا کہتا نہیں انہوں بیٹھ ایک دم کی نازل نہیں ہو رہا ہے، بیٹ کو گھڑتے رہتے ہیں، تیار کر کو لاکھوں مرتبہ پیش کرتے رہتے. قصداً و اختیار اپنے دل سے تراش لیا ہے، اور خواب کے خیالات میں تو انسان بے قدر بے اختیار و معذور ہوتا ہے. کلام تب فصیح و بولی کیا کرنا چاہیے، شاعر بول چھوڑو جانے. تو پھر ویسے پہلے انبیاء کرام جو نشانہ کی نہیں دکھاتے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اثر ڈالتی ہنستا بنتا تھا، ویسے کی نشانہ دکھاتے نا. یہ کہنا ایک بہانہ تھا انکار کرنے کا، اور کچھ نہیں. ان سے پہلے کوئی بستی والے ایسے نہیں بھی ہے کہ ان کو جو فرمائشی نشان پوچھتے تھے دکھایا گیا، نہیں مانے تو کیا کرنا پڑا، اس کے بعد ان پر عذاب نازل کرنا پڑا. معلوم تو تم پر کو عذاب نازل نہیں کر رہی ہے، اس بات کو غنیمت سمجھو. تم جو بولے دکھا سکتے ہیں اب. ہاں پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، لوگ پوچھتے تھے. ابو جہل آیا، پوچھا کہ مسلم میری مٹھی میں کیا ہے، پوچھ رہا ہے تیری مٹھی میں کنکریاں اور کلمہ پڑھنے، لیکن کان میں کنکریاں کلمہ ڈک ٹک دیا کنکریاں. کیا بولتے ہیں والا. مینا حج کے موسم میں مینا کے اندر جو اللہ سے بھائی، تو اللہ کے رسول نے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کیا موجزہ دکھا تم، بولے دے دو چاند، یہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. تو یہ لوگ جو نہیں ماننے والے ہیں، جو بھی موجزہ دیکھیں گے اس کا انکار کریں گے. تو اس کے لیے بعد اللہ تعالیٰ کریں گے، ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو ہلاک کریں.
اب جب اللہ کے رسول کی موجودگی سے ہلاک نہیں کیے گئے، ایمان نہیں لائے لوگ معجزات دکھانے کے بعد، تو کیا ان معجزات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ بھائی ایمان لانے والے نہیں، ہم ان کو جو ہے مہلت دینے کے لیے ہلاک نہیں کر رہے. ہم آپ سے پہلے صرف آدمیوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کی طرف وہی بھیجتے تھے. اگر تم کو یہ بات نہیں معلوم ہے تو جاننے والے کون تھے اس زمانے میں؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ. وہ پوچھو، کتاب ان کے پاس ہے، ان کے نبی ایک نبی پر ایمان رکھتے ہیں. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. تو یہ خاص کانٹیکٹ نہیں، پھر جنرل بھی بھائی جو آدمی نہیں جانتا اس کے لیے دوسرے سے پوچھنا، جاننے والے سے پوچھنا فرض ہے. اسی کو تقلید کہتے ہیں. اب تقلید کا انکار کر کے کہاں جاتے ہیں؟ قرآن میں ہے تقلید کرنا، پھر کیا بولنا؟ ایک جگہ نہیں اور دوسری جگہ بھی ہے فاسألوا اہل الذکر، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. کیسا علم کا ذریعہ کیا ہے؟ خود ڈائریکٹ جانو یا کسی سے پوچھ لو. ہر بات آدمی ڈائریکٹ جانا مشکل بھی ہے نا، ہر ایک پوچھنا ہی پڑتا ہے. تو اسی کو تقلید کہتے ہیں، کسی کی بات کو مان لینا اس کے اعتماد پر، اس کے بھروسے پر. تو یہ لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں. دنیا میں تو ہر چیز پوچھ رہے ہیں بس. جو آدمی جو ہے جس لائن میں ماہر جا پوچھتے ہیں نہیں. دیکھو بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کچھ مقدمہ آیا تو وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، کچھ تعمیری کام ہے تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں. پھر کیوں جاتے ہیں؟ اس طرح دین کے معاملات میں ائمہ کے پاس جانا چاہیے. فطری بات ہے کہ نہیں؟ کیا ہر آدمی سب جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا. کوئی ایک فیلڈ اتنا محدود نہیں ہے، اتنا وسیع فیلڈ ہے نا. زندگی کے مسائل بھی اتنے وسیع ہیں. ایک آدمی کہاں تک مہارت حاصل کرے گا؟ وہ ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی تھی، وہ لوگ اور تھے، رات دن محنت کرتے تھے، رات دن وہ کیے. ائمہ کرام وغیرہ جو ہے معلوم ہے، تو وہ جو ہے مسائل نکال کے ہمارے سامنے رکھے. کتنا آسان ہوا نا ہمارے لیے. تو ہم کیا کرتے تھے؟ کتنا صرف پھٹول کر لینا پڑتا تھا ہم لوگوں کو. اب نماز میں کون سا فرض ہے کون سا چھوٹا ہے یہ غلط پڑے انہوں نے، نماز بھی کہ نہیں سوال. اب کیا جواب دیتے ہیں وہ لوگ؟ کتنا کتاب پڑھیں گے تم نا؟ کتنا قرآن پڑھیے، کتنا حدیث پڑھیے، مسئلہ کہاں سے نکالیں گے؟ اگر 3 آیتوں کی وجہ سے صحیح پڑھ لیا ہے تو نماز ہو گئی. 30 حروف کی وجہ سے صحیح پڑھ لیا تو نماز ہو گئی. 1 حرف کی دوسرا پڑے گا تو نماز فاسد ہوگی. 1 حرف کی بدل والضحیٰ واللیل اذا سجا، اجا سجا. اب ہوتا ہے آگے دوسری آیتیں صحیح ہے نا. 1 حرف دوسرے پڑے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر کوئی بھی ہو، ایک آدمی کا نہیں، جو لوگ سنے بول رہا ہوں. تو اب یہ کیسا معلوم ہوگا مسئلے؟ کتنا پڑھنا پڑے گا، کیسا پڑھ کو نکالنا پڑے گا. دیکھ رہے ہیں پورا سر نچوڑنا پڑے گا تو نہیں معلوم ہوگا اس کا. وہ لوگ جو ہے پورے قرآن پر، احادیث پر، صحابہ کرام کے احوال پر واقف ہو کے آسان مسئلے ہمارے نکال کر رکھ دیے. جھٹ جھٹ نماز پڑھنے میں، نماز میں فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، جھٹ جھٹ کر لے کو سب پہلے چلے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ تو بغیر تقلید کے انسان ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا. معلوم ہے؟ تو ہم نے ان کو، اور کیا ہے، ہم نے ان کو مرد بنایا تھا. یہ بات بھی الا رجالن، تو اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. حضرت مردی کو نبی، رجالن، رجال کس ہے؟ مردوں کے لیے. جنوں میں بھی نبی نہیں آئے. ہمارے نبی پر وہی، ہمارے جو انسانوں میں جو نبی ہے اس پر ان کو ایمان لانا پڑا. تو جتنے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، سب مرد تھے. رجال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. بشر کا لفظ استعمال کیا ہے تو ایک کامن ہوا نا، بشر مرد اور دونوں شامل ہو جاتے ہیں. رجال کا لفظ استعمال کیا ہے تو خاتم النبیین، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. تو آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک عورت نبوت کا دعویٰ کری. لا نبی مذکر کا استعمال کریں، مونس کا استعمال نہیں کریں. مرد نبی نہیں آ سکتا، عورت نبی نہیں. کہاں ہے؟ لا نبیہ نہیں بولے آپ، لا نبی تج بولے. تو دعویٰ کری تھی تو ایسے نبوت کی جھوٹے دعوے دار بھی رہے تو عورت کھڑی ہوئی نبوت کا دعویٰ کر. یہاں اس کا جواب ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی اس کو نہیں بنایا. نہیں، ہمارا اصول یہ ہے کہ نبی اور رسول مرد ہو، عورتوں کو اللہ نے نبوت کے لیے نہیں.
تو وما جعلناہم جسدن، ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی انسان تھے کھانا کھاتے، کھانا کھائے بعد کیا سب ضرورتیں لگنا تو کھانا پینے کے بعد جو ہے پیشاب پخانا بھی کرنا پڑتا ہے، سب ضرورتیں تھیں ان کی، ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، جعلناہم ازواجا و ذریہ، یہ بھی آ گیا تھا، بازار میں چلتے پھرتے تھے، ماں لیا سا رسول یا کلتا ہوں، ارے کیسا رسول ہے جی نے کھانا کھاتا تو نے بازار میں چلتا پھرتا ہے، یہ طرح، ارے تو رسول تمہارے لیے نمونہ بننے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہزار لاکھوں فرشتے کروڑوں فرشتے ہیں، کسی کو بھیج سکتے تھے، لیکن انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے نمونہ بننا ہے۔ اسے بچے کچے نہیں ہونے ہوئے، بچے بھی تھے کچے بھی تھے، ان کیا کرتے انبیاء کرام تو جنم ازواج و ذریہ، انبیاء کرام جو ہے بچوں والے بیویوں والے تھے، کثرت ازواج اور کثرت اولاد انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے، معلوم کوئی عیب نہیں۔ حضرت علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، باقی علماء کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں، اکثر انبیاء کرام کی زیادہ بیویاں تھیں، داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کی 99۔ تو کثرت ازواج اور اولاد یہ انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے عیب کی بات نہیں ہے، انبیاء کرام کی طرف کوئی عیب کو منسوب نہیں کر سکتے، معلوم ہے نا، اگر ویسی اول چیز اللہ ان کو نہیں کرتا تھا، اسے تم اتنی شیطان کرے گا کیا کرنا، اللہ تعالیٰ اسی طاقت دیا تھا ان کو، اور جنت میں جو ہے 70 حوریں دے گا، کیا کریں گے، سب جو ہے تم ان سے لطف اندوز ہوں گے، معلوم ہے نا، سب دنیا کی 2 عورتیں 70 حوریں دیں گے ایمان والے کو، معلوم ہے۔ تو یہ جو غلط تصور آ گیا ان کا، ایک تو قانونی بھی رکھنا، باقی انجوائے کرتے رہو، وہ چاہتے ہیں وہ لوگ بدکاری کے راستہ پیدا کرنے کے لیے چاہتے ہیں، پولی گیمی کتنی بیویاں کرنا تھے، وہ کیسا اسلام میں، ارے اسلام میں کیا ہے کتنی بیویاں کرنا، فرض تو نہیں ہے بھائی، اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس لیے اسلام میں مردوں کے لیے 4 لمٹ کر دی ہوتی ہے، کیونکہ حقوق ادا نہیں کرے گا انسان تو ان کی حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، بیویوں کی حق ادا کرنا۔ اب انبیاء کرام تھے، ان کو صلاحیتیں ویسی تھیں، حقوق ادا کرتے تھے بیویوں کے۔ تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ انبیاء کرام ایسے تھے ویسے تھے، نبی پر اعتراض کرنا کفر ہے، معلوم ہے، انبیاء پر کرام پر اعتراض کرنا کسی بھی نبی پر کفر ہے۔ وما کانوا، ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے، ان کو اللہ نے ہر ایک کی الگ الگ عمر تھی، دنیا سے چلے گئے مر گئے، یعنی ان کو لوگ بڑا بنا کے جو ہے پورے اختیارات دے دیے، کہاں اختیارات دیے، اختیارات تو مر جاتے تھے کیا نا وہ لوگ، تو تمہارے جیسے انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بیوی بچہ سب تھے ان کے، لیکن یہ کہ ہم ان کو وہی نوحی الیہم، ہم ان کی طرف نہیں بھیجتے رہے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے رہے، وہ ایک خاص بڑا سب سے بڑا مقام اللہ کی طرف ڈائریکٹ کنیکشن تھا ان کا، تو اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی بات کو مانو۔ اب جو لوگ نہیں ہوئے، ثم صدقنا الوعد، ہم نے ہمارا وعدہ سچا ہوا، جو لوگ انکار کیے فانجینا الذین، جو لوگ ہمارے ان کی بات نبی کی بات پر ایمان لائے نجات دی، ومن نشاء، جس کو ہم نے چاہا، وہلکنا المسرفین، اور جو ان کی نافرمانی کرنے والے تھے ان کو ہلاک کرنا۔ سنایا جا رہا ہے ان کو، عرب کے مکہ میں سنایا جا رہا ہے، دیکھو جو لوگ ایمان لائے ان کو نجات دی، جو لوگ یہ کہ اب تمہارا بھی انجام ہونے والا وہی، پھر ان کو غیرت دلائی جا رہی ہے، اور احساس، لقد انزلنا الیکم کتاب، یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے، نبی پر، الیکم تمہاری طرف اس نبی پر کتاب نازل کی ہے، فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو ذکر کے معنی یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، اور ذکر کے معنی یہاں جو ہے کتاب سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد تمہاری فضیلت اور شرف اس کے اندر ہے، ہماری زبان میں کتاب نازل ہوئی، اور تمہارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، قیامت کتاب ہمیشہ رہنے والی کتاب، اللہ کا کلام تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے، تم ذرا احساس کرو، پڑھو، تو کیسے کیسے مخالفین تھے، قرآن سن کر ہی جو نرم ہو گیا، دل میں اقرار کر لیا کہ ابو جہل ہے، اخنس اور 2-3 آدمی تھے، اللہ کے اللہ کے رات میں تلاوت کرتے تھے، کھانے کا چھپ چھپ سنتے تھے، معلوم ہے نا، اب رات میں تلاوت کر رات بھر سن رہی ہیں، دیکھو
تو کہاں ہے صبح دیکھے تو کیا لیٹا گیٹا ایسا نہیں تھا نا, صبح تو کہاں ہے, انہیں سنیا انہیں تینوں جنے پھر تینوں دشمن آئی. یہ دیکھو ہمیں کیا رہے, ہمیں سنت کیسا نہیں آنا کل, پھر تین اور دو دوسری نہ اور تینوں آئی. صبح نکلی دیکھے تو کیا ہے, انہیں یہاں سن رہے انہیں وہاں سن رہے انہیں وہاں سن رہے. تو قرآن اللہ کا کلام ایسی تاثیر رکھنے والا ہے, یہ تمہاری زبان میں آئے, تمہارے لیے باعث عزت و شرف ہے قرآن. اس میں تمہارے لیے کافی نصیحت ہے. کیا ایسی نصیحت کے باوجود تم بات کو نہیں سمجھ سکے؟ بولو. تو آگے جو ہے انبیاء کرام کے واقعات آئے ہیں, 15 انبیاء کرام کے واقعات. سارے انبیاء کرام اسی بات کو بتانے آئے تھے کہ تمہارا معبود ایک ہے, اور تمہیں جو ہے دنیا کی زندگی امتحان ہے, اور تمہیں امتحان دے کر وہاں جانا ہے رزلٹ کے لیے. کوئی بھی بچ سکے گا نہیں, کوئی بھی بچ چھوٹ جائے گا نہیں. تم چاہو نہ چاہو تمہارا امتحان ہوتا رہے گا. میں نہیں بیٹھتا کہ ویسا نہیں, پلیز کمپلسریلی ایگزام دیا جا رہا ہے. پھر دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی, وہاں پیش کی جائے گی اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.